الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو ہمارا موضوع ہے درس کا وہ سورۃ الاخلاص کی تفسیر ہے۔ سورۃ الاخلاص لفظوں کے اعتبار سے تو قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ہے، لیکن اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی گویا اس نے قرآن پاک کے ایک حصے کو پڑھ لیا۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک میں چونکہ 3 مین مضامین ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے، اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے کون سی چیزیں ہیں جو اس کی شایان شان ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور دوسرا قرآن پاک میں جو بیان ہے وہ جو اس نے رسول بھیجے اور وہ حلال و حرام کے جو احکام لے کر آئے اللہ کے رسول، رسالت کے حوالے سے قرآن پاک میں بیان ہے۔ اور تیسری چیز، جس نے اس رسول کو مانا اس کے آخرت میں احوال کیا ہوں گے، اور جس نے اس رسول کو نہیں مانا اس کے آخرت کے اندر احوال کیا ہوں گے۔ تو توحید کا جو خلاصہ ہے وہ اس صورت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا جس نے اس صورت کو ایک بار پڑھ لیا اس نے گویا قرآن کا ایک حصہ پڑھ لیا۔ یہ صورت مبارکہ اپنے فضائل کے اعتبار سے بہت اعلیٰ صورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کی ایک جگہ امامت کی ذمہ داری لگائی، اور وہ صحابی بہت بڑے عالم بھی تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھاتے تو سورت ملانے سے پہلے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتے، یا کئی بار سورت پڑھ کر رکوع میں جانے سے پہلے اس سورت مبارکہ یعنی سورت اخلاص کی تلاوت کرتے، بعد میں وہ رکعت پوری کر لیتے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک ہی صورت پڑھ لیا کریں، یا اخلاص پڑھ لیا کریں، یا دوسری جو صورت پڑھنی ہوتی ہے آپ نے وہ پڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے فرمایا بھی مجھے امامت پر رکھنا ہے تو رکھو، میں جس طریقے سے پڑھتا ہوں اسی طریقے سے میں پڑھا کروں گا۔ تو یہ واقعہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تمہارے دوست کہتے ہیں تم ویسا کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اور صورت بھی پڑھوں گا لیکن اس صورت کو میں چھوڑ نہیں سکا، کیونکہ اللہ کی جو صفات کا اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں اس صورت سے محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس صورت مبارکہ کا ترجمہ۔ ارشاد فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے۔ اب یہ وہ اللہ یکتا ہے یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ اس صورت مبارکہ کا شان نزول کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا مفسرین کرام نے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہود آئے، اور یہود کہنے لگے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جس رب کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، جو آپ دین لے کر آئے ہیں، ہمیں اپنے اس رب کے بارے میں، اس خدا کے بارے میں، اس اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ کیونکہ ان کے ذہنوں میں ایک بات یہ تھی کہ یہ ہم اس کے اللہ کے بارے میں سوال کریں گے تو مشرکین جیسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، الہ خدا مانے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے خداؤں کا شجرہ نسب بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے، فلاں جگہ پیدا ہوا، یوں اس کے وہ سارے کے سارے ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی۔ تو اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم ہوا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ یعنی جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو وہ اللہ احد یکتا ہے۔ احد یکتا ہے، اب اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ پورے قرآن و حدیث میں احد کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کیا گیا۔ واحد جہاں پر کہا گیا اللہ پاک کے بارے میں وہاں عدد کا بیان ہے،
لیکن یہاں پر جو اللہ کی شان و عظمتوں کا بیان ہے، فرمایا وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، لا ثانی لا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی صفات میں، اس کے علم میں، اس کے قدرت میں، اس کے سمع و بصر میں، اس کے حکم میں، لا ثانی لا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ احد، وہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے۔ یہ صمد کا لفظ بھی صرف اللہ کے لیے بولا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے صمد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ صمد کا لغوی معنی ہے جس کی طرف قصد کیا جائے، قصد کرنا، جس کی طرف قصد کیا جائے۔ مفہوم اصطلاحی وہ یہی ہے کہ صمد ایسے سردار کو کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے۔ یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو ہندوازم، یہ یہود نصارہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی ساتھ میں اپنا معبود بنا لیا ہے، نصارہ تثلیث کے قائل ہو گئے، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ مان لیا، تو احد اور صمد سمجھ میں آ جائے تو انسان کہیں بھی اللہ کے علاوہ رخ نہیں کرے گا، صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر کامل اس کا ایمان ہوگا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ اب سمجھانے کے لیے اس کا معنی یوں کر دیتے ہیں مترجمین کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب کے سب اسی کے محتاج ہیں، کیونکہ جو محتاج ہوگا وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اب محتاجی کس کس چیز کی پڑتی ہے؟ ماں باپ کا محتاج ہونے کی، بیوی کی محتاج ہونے کی، اولاد کے نہیں۔ فرمایا لم یلد، جب وہ صمد ہے، جب وہ یکتا ہے تو پھر اسے ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا ماں باپ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ ہمیں اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔